بوسٹ یور نالج کے ناظرین السلام علیکم۔ غازی علم دین اور دشمنان ناموس رسالت 31 اکتوبر غازی علم دین شہید کا 83واں سالانہ یوم شہادت تھا۔ غازی علم دین شہید کو 31 اکتوبر سن 1929 کو میاں والی جیل میں پھانسی دے دی گئی تھی، اور یوں وہ ایک گستاخ رسول، بدبخت و ملعون راجپال کے قتل کے مجرم میں پھانسی کی سزا پا کر شہادت کے بلند مقام پر فائز ہو گئے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جس ناموس کی حفاظت سے قانون کا اثر تھا، اس ناموس رسالت کی حفاظت غازی علم دین نے جان لے کر اور جان دے کر کی، اور یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے وہ اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا سکتا ہے۔ علم دین نے پبلشر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ 6 اپریل سن 1929 کو وہ بازار کے لیے نکلے اور 1 روپے میں خنجر خریدا۔ اس نے خنجر اپنی پتلون میں چھپا لیا اور راجپال کی دکان سے کچھ فاصلے پر راجپال کا انتظار کرنے لگا۔ راجپال ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ علم دین نہیں جانتا تھا کہ راجپال کیسا لگتا ہے۔ اس نے آس پاس موجود لوگوں کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کی کہ راجپال کہاں ہے۔ راجپال دکان میں داخل ہوا اور علم دین نے اس پر توجہ نہ دی، لیکن جلد ہی کسی نے اسے خبر دی کہ راجپال اندر ہے۔ نوجوان دکان میں داخل ہوا، آگے بڑھ کر اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے اپنا خنجر راجپال کے سینے میں گھونپ دیا۔ وہ زمین پر گرا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ پولیس علم دین کو گرفتار کر کے لاہور گیٹ تھانے کے لے گئی۔ بعض ازاں علم دین کو سینٹرل جیل میاں والی منتقل کر دیا گیا۔ اس قتل نے پنجاب اور اس سے باہر کافی مذہبی کشیدگی پیدا کر دی۔ علم دین کے مقدمے کے وکیل فرق حسین تھے۔ استغاثہ کی طرف سے 2 گواہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ مجرم تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت کے ایک ممتاز ہندوستانی وکیل تھے، اور بعد میں بانی پاکستان کو لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی سماعت کے لیے پیش ہونے کے لیے کہا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کمزور حالات کی بنیاد پر اپیل کرتے ہوئے کہا کہ علم دین صرف 19 یا 20 سال کا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کی موت کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ اعتراض عدالت نے مسترد کر دیا۔ علم دین کو مجرم قرار دیا گیا اور تعزیرات ہند کے مطابق سزائے موت دے دی گئی، اور بعد میں ان کو پھانسی بھی دے دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جنازے میں تقریباً 6 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ علامہ اقبال نے علم دین کی میت کو قبر میں رکھ کر روتے ہوئے اعلان کیا، ہم صرف باتیں کرتے رہ گئے، بڑھئی کا بیٹا ہم سے آگے نکل گیا۔ علم دین کو غازی اور شہید کا نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے ایک مزار بھی بنایا گیا ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔